بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يقال الصوالب الحملیہ والمتصلہ والمنفصلہ علی ما ذکر ما یرفع فیہ الحمل والاتصال والانفصال. یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملیہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں، حملیہ موجبہ اور حملیہ سالبہ. حملیہ موجبہ کا مطلب کہ جس میں حمل کو ثابت کیا گیا، اور حملیہ سالبہ کا مطلب ہے کہ جس میں حمل کا سلب کر دیا گیا، حمل کو اٹھا لیا گیا، اس کا رفع کر دیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ جب اس میں حمل کا رفع ہو گیا، حمل کا سلب کر دیا گیا، تو سالبہ پر حملیہ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کسی بھی قضیہ کو حملیہ اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس میں حمل، اور جب اس میں حمل کا سلب کر دیا گیا، حمل کو اٹھا لیا گیا، تو اس قضیہ کو حملیہ کیسے کہا جائے گا؟ تو سالبہ پر حملیہ کا اطلاق کیوں کیا گیا ہے؟ اسی طرح سے متصلہ کی دو قسم کی گئی ہے، متصلہ موجبہ اور متصلہ سالبہ. متصلہ موجبہ میں تو اتصال کا ایجاب ہوتا ہے، اتصال کا اثبات ہوتا ہے، اور متصلہ سالبہ میں اتصال کا سلب ہوتا ہے، اتصال کی نفی ہوتی ہے. تو جب سالبہ متصلہ میں اتصال کا سلب ہو گیا اور اس کی نفی ہو گئی، تو سالبہ پر متصلہ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے منفصلہ موجبہ اس کو کہیں گے کہ جس میں انفصال کو ثابت کیا گیا ہو، اور منفصلہ سالبہ اسے کہیں گے کہ جس میں انفصال کا سلب کر دیا گیا، انفصال کی نفی کر دی گئی ہو. تو منفصلہ سالبہ میں جب انفصال کا سلب ہو گیا، اس کی نفی کر دی گئی، تو سالبہ پر منفصلہ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو سوالب میں حمل یا حمل، اتصال اور انفصال ان سب کا رفع ہو جاتا ہے، ان سب کی نفی ہو جاتی ہے. تو سوالب پر حملیہ، متصلہ اور منفصلہ کا اطلاق کیوں کر ہوگا؟ یہ ہے سوال. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے حافظ کسی کو جب کہا جائے گا تو اس لیے کہا جائے گا کہ اسے قرآن کریم حفظ ہے، اس لیے اسے کیا کہا جائے گا؟ حافظ جی کہا جائے گا. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ حفظ اس کے اندر ہے ہی نہیں، حفظ کی نفی اس سے کر دی گئی، حفظ کا سلب کر دیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ حفظ اسے نہیں ہے، تو اسے حافظ جی کہا جائے گا. تو اسی طرح سے حملیہ اس قضیہ کو کہیں گے کہ جس میں حمل ہو، اور سالبہ میں حمل ہوتا ہی نہیں، حمل کا سلب ہو جاتا ہے، تو اسے حملیہ کیوں کہیں گے؟ اسی طرح سے متصلہ اس قضیہ کو کہیں گے کہ جس میں اتصال ہو، اور متصلہ سالبہ میں سرے سے اتصال ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ اتصال کا سلب ہوتا، اس کی نفی ہوتی ہے، تو سالبہ کو متصلہ کیوں کہتے ہیں؟ ایسی منفصلہ اس قضیہ کو کہنا چاہیے کہ جس میں انفصال ہو، اور جس قضیہ میں سرے سے انفصال ہی نہیں ہوتا، اس کی نفی ہوتی ہے، تو اسے منفصلہ کیوں کہتے ہیں؟ تو سالبہ منفصلہ کو منفصلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہے سوال یہاں پر. لا یقال، یہ نہ کہا جائے کہ سوالب یعنی سالبہ حملیہ، سالبہ متصلہ اور سالبہ منفصلہ علی ما ذکر، جیسا کہ ذکر کیا گیا، ما یرفع فیہ الحمل، یعنی سالبہ حملیہ وہ ہے کہ جس میں حمل کا رفع کر دیا جائے، حمل کی نفی کی جائے،
اور سالبہ متصلہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں اتصال کا سلب کیا جائے، اور سالبہ منفصلہ وہ ہے کہ جس میں انفصال کا سلب کیا جائے، انفصال کا رفع کیا جائے۔ فلا تکونوا حملیۃ ولا متصلۃ ولا منفصلۃ، تو یہ سوالب نہ تو حملیہ ہوں گے، نہ ہی متصلہ ہوں گے، اور نہ ہی منفصلہ ہوں گے۔ لِأَنَّهَا مَا ثَبَتَ فِيهَا الْحَمْلُ وَالِاتصَّالُ وَالْانفصال، کیونکہ ان قضایا میں حمل اور اتصال و انفصال کا ثبوت ہوا ہی نہیں۔ حملیہ سالبہ میں حمل ثابت نہیں، متصلہ سالبہ میں اتصال ثابت نہیں، اور منفصلہ سالبہ میں انفصال ثابت نہیں۔ لِأَنَّا نقول، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان قضایا پر یعنی سوالب پر جو ان اسماء کا اطلاق ہوا ہے وہ مفہوم لغوی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ صرف اصطلاح کے اعتبار سے سوالب پر ان اسماء کا اطلاق ہوا ہے۔ کس کے اعتبار سے ہوا ہے اطلاق؟ صرف اصطلاح کے اعتبار سے، باقی مفہوم لغوی کا یہاں پر لحاظ نہیں کیا گیا ہے، صرف اصطلاح کے اعتبار سے ان اسماء کا اطلاق ان قضایا پر ہوا ہے۔ اور ان قضایا کے جو مفہومات اصطلاحیہ ہیں، یعنی حملیہ، متصلہ اور منفصلہ کے جو مفہومات اصطلاحیہ ہیں، وہ مفہومات اصطلاحیہ جس طرح سے موجبات پر صادق آتے ہیں اسی طرح سے سوالب پر بھی صادق آتے ہیں۔ اس وجہ سے موجبات کی طرح سے سوالب پر بھی ان اسماء کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے لیسا اجراء هذه الاسامی علی السوالب بحسب مفہوم اللغت، سوالب پر ان اسماء کا اجرا مفہوم لغت کے اعتبار سے نہیں ہے، بل بحسب الاصطلاح، بلکہ اصطلاح کے اعتبار سے۔ وَمَفْهُومَاتُهَا الْاصْطِلَاحِيَّةُ كَمَا تَصْدُقُ عَلَى الْمُوجِبَاتِ تَصْدُقُ عَلَى السَّوَالِبِ، اور ان کے مفہومات اصطلاحیہ جس طرح سے موجبات پر صادق آتے ہیں اسی طرح سے سوالب پر بھی صادق آتے ہیں۔ نعم، المناسبۃ المحققہ للنقل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی نام رکھنے کے لیے بھی تو کچھ مناسبت چاہیے، نام یوں ہی تو نہیں رکھ دیا جاتا ہے، بلکہ کوئی مناسبت ہوتی ہے تب نام رکھا جاتا ہے۔ اب جیسے اس قصبے کا نام مبارک پور پڑا تو کیا مناسبت ہے؟ ہاں، مبارک پور نام کیسے پڑا؟ ہاں، راجہ مبارک شاہ علیہ الرحمہ کی مناسبت سے اس کا نام پڑ گیا کیا؟ مبارک پور اس کا نام پڑ گیا۔ تو نام رکھنے کے لیے کوئی مناسبت درکار ہے، تو یہاں مناسبت کیا ہے جس کی وجہ سے ان قضایا کا نام حملیہ، متصلہ اور منفصلہ رکھا گیا ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ موجبات میں تو مناسبت بالکل موجود ہے، کیونکہ حملیہ موجبہ ہے تو اس میں حمل موجود ہوتا ہے، متصلہ موجبہ میں اتصال موجود ہوتا ہے،
اور منفصلہ موجبہ میں انفصال ہوتا ہے۔ تو موجبات میں تو حمل، اتصال اور انفصال کا تحقق ہے باقاعدہ، اس وجہ سے موجبات پر حملیہ، متصلہ اور منفصلہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور سوالب پر جو اطلاق ہو گیا ہے تو اس وجہ سے کہ اطراف میں سوالب موجبات کے مشابہ ہیں، اطراف میں سوالب موجبات کے مشابہ ہیں، اس مشابہت کی وجہ سے سوالب پر بھی ان اسماء کا اطلاق کر دیا گیا۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ نعم، ہاں وہ مناسبت المحققہ للنقل جو نقل کو ثابت کر رہی، اما فی الموجبات، رہی وہ مناسبت موجبات میں، فلتحقق معنی الحمل والاتصال والانفصال، تو اس وجہ سے کہ حمل اور اتصال و انفصال کا معنی موجبات میں متحقق ہے، ثابت ہے۔ وَأَمَّا فِي السَّوَالِبِ، اور رہا سوالب میں، فَلِمُشَابَهَتِهَا إِيَّاهَا فِي الْأَطْرَافِ، تو اس وجہ سے کہ سوالب موجبات کے مشابہ ہیں، سوالب موجبات کے مشابہ ہیں، کس چیز میں؟ فی الاطراف، اطراف میں۔ لا یقال، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے تو شروع میں یہ کہا تھا کہ مقدمہ میں قضیہ کی تعریف ہوگی اور قضیہ کے اقسام اولیہ کا بیان ہوگا، شروع میں یہ کہا ہے، اور یہاں پر صرف اقسام اولیہ نہیں بیان کیے گئے بلکہ اقسام ثانویہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ حملیہ کے دو قسم کر دی گئی، موجبہ اور سالبہ، اور شرطیہ کے دو قسم کر دی گئی ہے، متصلہ اور منفصلہ۔ تو یہ متصلہ اور منفصلہ یہ دونوں تو قضیہ کے اقسام اولیہ نہیں ہیں بلکہ یہ تو اقسام ثانویہ، یہ کیا ہے؟ اقسام ثانویہ، کیونکہ متصلہ اور منفصلہ یہ بالذات قضیہ کی قسمیں نہیں ہیں بلکہ قضیہ کی قسم شرطیہ ہے، اس شرطیہ کی یہ دونوں قسمیں، تو یہ اقسام اولیہ نہیں ہیں بلکہ اقسام ثانویہ ہیں۔ تو ان کا بیان کیوں یہاں پر ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقصود بالذات صرف اقسام اولیہ کا بیان ہے، اسی کو ذکر کرنا مقصد ہے یہاں پر۔ اب جو اقسام ثانویہ کا بیان آ گیا ہے تو یہ ہے ضمناً آ گیا ہے، کیسے آ گیا ہے؟ ضمناً آ گیا ہے، یعنی بالعرض اور بالواسطہ آ گیا ہے، ورنہ مقصود بالذات اصل مقصد جو یہاں ہے وہ ہے صرف اقسام اولیہ کا بیان۔ لِأَنَّا نقول، اوپر سے دیکھیے، لا یقال، یہ نہ کہا جائے، المقدمہ کانت مقصودتاً لذکر الاقسام الاولیہ، مقدمہ تو اقسام اولیہ کے ذکر کے لیے مقصود تھا، والمتصلہ والمنفصلہ لیست من الاقسام الاولیہ، اور متصلہ اور منفصلہ یہ دونوں اقسام اولیہ سے نہیں ہیں، بل من اقسام قسمہا، بلکہ قضیہ کی قسم یعنی شرطیہ کے یہ اقسام میں سے۔ لِأَنَّا نقول،
اس لیے کہ ہم جواب دیں گے لا شک ان المقصودہ بالذات من وزیل مقدمت ذکر الاقسام الاولیہ، اس میں شک نہیں کہ مقصود بالذات یعنی مقدمے کی وضع سے مقصود بالذات اقسام اولیہ کا ذکر ہے۔ واما ذکر اقسام شرطیت فیہا، اور رہا اس میں اقسام شرطیہ کا ذکر فبالعرض، تو یہ بالعرض یعنی ضمناً بالعرض اور بالواسطہ ہے، وعلی سبیل استدراد اور استطراد کے طور پر ہے، یعنی ضمناً ان کا بیان آ گیا ہے۔ قال الفصل الاول فی الحملیہ، مقدمے سے فراغت کے بعد اب فصل اول کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو فصل اول حملیہ کے بیان میں وفیہ اربعۃ مباحث، اور اس میں 4 بحثیں۔ البحث الاول فی اجزائہا و اقسامہا، پہلی بحث حملیہ کے اجزاء اور اقسام کے بیان میں، یعنی قضیہ حملیہ کتنے اجزاء سے تیار ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں کل ہیں، تو اس کا بیان بحث اول میں۔ کہتے ہیں الحملیۃ انما تتحقق باجزاء ثلاثۃ، قضیہ حملیہ کا تحقق 3 اجزاء سے ہوتا ہے۔ محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت حکمیہ، یہ 3 اجزاء، محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت حکمیہ۔ محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے اور محکوم بہ کو محمول کہا جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے جس نسبت کے ذریعہ محمول کا ربط اور تعلق موضوع سے ہوتا ہے، اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رابطہ۔ والحملیۃ انما تتحقق باجزاء ثلاثۃ، حملیہ کا تحقق 3 اجزاء سے ہوتا ہے۔ محکوم علیہ یسمى موضوعا، اس کا نام موضوع رکھا جاتا ہے۔ محکوم بہ یسمى محمولا، اس کا نام محمول رکھا جاتا ہے۔ ونسبۃ بینہما، اور دونوں کے درمیان ایک نسبت، بہا یرتبط المحمول بالموضوع، جس کے ذریعہ محمول کا ربط اور تعلق موضوع سے ہوتا ہے۔ واللفظ الدال علیہ یسمى رابطۃ، اور وہ لفظ جو اس نسبت پر دلالت کرتا ہے اس کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے۔ کہوا فی قولنا زید هو عالم، جیسے زید هو عالم میں ہوا، زید هو عالم میں ہوا، یہ رابطہ۔ تو زید یہ محکوم علیہ ہے، عالم محکوم بہ ہے، اور ہوا رابطہ۔ اب اگر قضیہ حملیہ میں رابطہ لفظ میں مذکور ہو تو اس قضیہ کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثیہ، اس لیے کہ 3 اجزاء مذکور ہیں، محکوم علیہ بھی مذکور ہے، محکوم بہ بھی مذکور ہے، اور رابطہ بھی مذکور ہے۔ اور اگر وہ رابطہ لفظ میں مذکور نہ ہو تو اسے ثنائیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 2 ہی لفظ مذکور ہیں، زید عالم یہ قضیہ ثنائیہ، اور زید هو عالم یہ قضیہ ثلاثیہ۔ کا ہوا فی واللفظ الدال علیہ یسمى رابطۃ،
اور وہ لفظ جو اس نسبت پر دلالت کرے اس کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے. کا ہوا فی قولنا زید ہوا عالم، جیسے کہ ہمارے قول زید ہوا عالم میں ہوا. وتسمى القضیۃ حینئذ ثلاثیہ، اور اس وقت قضیہ کا نام ثلاثیہ رکھا جاتا ہے. وقد یحذف الرابطۃ فی بعض اللغات، اور کبھی کبھی بعض زبانوں میں رابطہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. لشعوری ذہنی بھی معنی، اس لیے کہ ذہن اس کے معنی کا شعور اور ادراک کر لیتا. بہت سی زبانیں ہیں رابطہ کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ ذہن ان کے معنی کو سمجھ لیتا ہے. والقضیۃ تسمى حینئذ ثنائیہ، اور اس وقت قضیہ کا نام ثنائیہ رکھا جاتا ہے. اقول لما قسم القضیۃ الى الحملیۃ والشرطیہ شرع الآن فی الحملیات، جب مصنف نے حملیہ اور شرطیہ کی طرف قضیہ کی تقسیم کر دی تو اب حملیات کا بیان شروع کیا. وَإِنَّمَا قَدَّمَهَا عَلَى الشَّرْطِيَّاتِ، حملیات کو شرطیات پر مقدم کیا. حملیات کو شرطیات پر مقدم کیا. لِبَسَاطَتِهَا، اس لیے کہ حملیہ بسیط اور شرطیہ اس کے بالمقابل مرکب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسیط تو اسے کہتے ہیں کہ ما لا جزء لہ، جس میں کوئی جز نہ ہو، اسے بسیط کہا جاتا ہے. اور حملیہ میں خود ہی اجزاء موجود ہیں. 3 اجزاء کا بیان تبھی اوپر ہوا، محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ. تو حملیہ کو بسیط کیوں کہا گیا ہے نا سوال؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بسیط کا کئی معنی آتا ہے. ایک معنی بسیط کا تو یہ ہے کہ ما لا جزء لہ، جس میں کوئی جز نہ ہو. اور ایک معنی بسیط کا وہ آتا ہے کہ جو مختلف طبیعت والی چیزوں سے مرکب نہ ہو. جو مختلف طبیعت والی چیزوں سے مرکب نہ ہو اس کو بھی بسیط کہتے ہیں. اور ایک بسیط کا معنی آتا ہے کہ دوسرے کی بالمقابل اجزاء اس میں کم ہو. دوسرے کی بالمقابل اجزاء اس میں کم ہو. تو یہاں تیسرے معنی کے لحاظ سے حملیات کو بسیط کہا گیا ہے، اس لیے کہ شرطیات کے لحاظ سے حملیات میں اجزاء کم ہوتے ہیں. اس وجہ سے حملیات شرطیات کے لحاظ سے بسیط، اور بسیط چونکہ مرکب پر مقدم ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں حملیات کا بیان شرطیات سے پہلے کیا. اقول لما قسم القضیہ، جب حملیہ اور شرطیہ کی طرف قضیہ کی تقسیم کر دی. شرع الآن فی الحملیات، تو اب حملیات کا بیان شروع کیا. وَإِنَّمَا قَدَّمَهَا عَلَى الشَّرْطِيَّاتِ، اور حملیات کو شرطیات پر مقدم کیا. لِبَسَاطَتِهَا، اس وجہ سے کہ حملیات کیا ہوتے ہیں؟ بسیط ہوتے ہیں. وَالْبَسِيطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ طبعاً، اور بسیط مرکب پر طبعاً مقدم ہوتا ہے. فَالْحَمَلِيَّةُ انما تلتئم من اجزاء ثلاثة، تو حملیات 3 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. محکوم علیہ سے، ویسمى موضوعا، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ موضوع. لأنه قد وضع لیحکم علیہ بشیء، اس لیے کہ اس کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے، اس لیے اسے موضوع کہتے ہیں. والمحکوم بہ، اور دوسرا جز ہے محکوم بہ، ویسمى محمولا، اور اس کا نام محمول رکھا جاتا ہے. لحملہ علی شیء،
اس وجہ سے کہ ایک شے پر اس کا حمل ہوتا ہے. وَنِسْبَةٍ بَيْنَهُمَا بِهَا يَرْتَبِطُ الْمَحْمُولُ بِالْمَوْضُوعِ، اور دونوں کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے جس کے ذریعہ محمول کا ارتباط اور تعلق موضوع سے ہوتا ہے. وَتُسَمَّى نِسْبَةً حُکْمِیَّہ، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ نسبت حکمیہ. وَكَمَا أَنَّ مِنْ حَقِّ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُمَا بِلَفْظَيْنِ، اور جس طرح سے موضوع اور محمول کے حق سے یہ ہے کہ دو لفظوں سے ان کی تعبیر کی جاتی، یعنی موضوع کا حق یہ ہے کہ ایک مستقل لفظ سے اس کی تعبیر کی جائے، چنانچہ محکوم علیہ سے اس کی تعبیر ہوتی ہے. کس سے تعبیر ہوتی ہے؟ محکوم علیہ سے، یا خود لفظ موضوع سے اس کی تعبیر ہوتی ہے. اور محمول کی بھی تعبیر محکوم بہی کے لفظ سے ہوتی ہے یا خود محمول کے لفظ سے اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ایک جز اور جو بچ رہا ہے نسبت حکمیہ، اس کا بھی تو حق یہ بنتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی مستقل لفظ آنا چاہیے. تب اس کی تعبیر جس لفظ کے ذریعہ کی جاتی ہے اسے رابطہ کہا جاتا ہے. کذالک وکما ان من حق الموضوع والمحمول ان يعبر عنهما بلفظین، جس طرح سے موضوع اور محمول کے حق سے یہ ہے کہ ان دونوں کی تعبیر دو لفظوں سے کی جائے. کذالک من حق النسبۃ الحکمیہ ان يدل علیہا بلفظ، اسی طرح سے نسبت حکمیہ کے بھی حق سے یہ ہے کہ اس پر کسی لفظ کے ذریعہ دلالت کی جائے. واللفظ الدال علیہا یسمى رابطۃ، اور جو لفظ اس پر دلالت کرے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ رابطہ رکھا جاتا ہے. لدلالتها علی النسبۃ الرابطہ، اس لیے کہ اس کی دلالت نسبت رابطہ پر ہوتی. تسمیۃ الدال باسم مدلول، دال کو مدلول کے نام سے موسوم کرنے کے طور پر، یعنی دال کو مدلول کے نام سے موسوم کر دیا گیا. کا ہوا فی قولنا زید هو عالم، جیسے کہ ہمارے قول زید هو عالم میں زید موضوع ہے، عالم محمول ہے، اور ہوا یہ نسبت رابطہ پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے اسے رابطہ کہا جائے گا. تو حملیہ کا تحقق تین اجزاء سے ہوتا ہے: محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت حکمیہ.